اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزی اسلامیات کے ساتھ احسن مقوی آپ کی خدمت میں۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر لیجیے اس کو۔ آج ہم پیپر 2 کا جو ایگزامینیشن کوسچن نمبر 3 ہے، یعنی مین اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے رائٹلی گائیڈڈ کیلفس، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق، جو کہ پہلے خلیفہ تھے، پہلے کیلف تھے۔ ان کا الیکشن کیسے ہوا تھا، کیونکہ ایگزامینیشن میں کوسچن آ چکا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ میں نے ضروری سمجھا کہ اسٹارٹنگ میں ان کی کیلیفیٹ کے اسٹارٹنگ میں ان کا جو الیکشن ہے اس کا تھوڑا بہت آپ کو ڈسکرائب کر دوں۔ ایگزامینیشن میں کوسچن آ چکا ہے، دیکھتے ہیں کیا کوسچن ہے۔ دیکھیے کوسچن یہ ہے، نومبر 12 میں آیا تھا کہ رائٹ اباؤٹ دا الیکشن آف ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز کیلف اینڈ ہاؤ ہی ڈیلٹ ود دی فالس پروفٹس ڈیورنگ ہز رین۔ تو جو فالس پروفٹس کا انہوں نے ڈیل کیا تھا، تو وہ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس کا پارٹ نہیں ہے، تو اس لیے وہ تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا جیسے کہ ان کی کیلیفیٹ اسٹارٹ ہوگی۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ان کی کیلیفیٹ کے الیکشن کے متعلق۔ دیکھیے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ترین ان کے دوست تھے، ان کے جو قریب ترین لوگ تھے، دوست میں نہیں کہوں گا، ان کے قریب ترین جو صحابی تھے وہ رسول اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جو 2-3 ڈسٹنکشنز ایسی ہیں جنہوں نے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ریمارکیبل بنا دیا۔ ان میں ایک تو یہ تھا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ 3 دن تک مائیگریشن کے ٹائم پہ غار ثور میں رہے تھے، اور یہ ان کا بہت بڑی آنر تھی۔ رسول اللہ نے ان کو پسند کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ مائیگریشن پہ مدینے چلیں، تو مکے سے مدینے آئے تھے۔ 3 دن وہ رسول اللہ کے ساتھ ثور کے کیو میں رہے، اور وہاں کے ایک الگ واقعات میں بعد میں بایوگرافی میں آ جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ نے اپنے انتقال کے وقت جب آپ بیمار تھے اور آپ کے اتنے مومنٹ آپ نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ میری جگہ پہ نماز پڑھائیے۔ تو یہ بڑی عزت تھی، بہت بڑی عزت تھی جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ملی تھی۔ بلکہ کچھ ایک دو دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز ٹرین کی، مگر نماز تو رسول اللہ نے ہی پڑھائی، حضرت ابوبکر صدیق تو بیٹھے رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق پڑھاتے رہے تھے کھڑے ہو کے، لیکن نماز پڑھانے والی جو تھے وہ رسول اللہ ہی تھے۔ لیکن جب رسول اللہ اویلیبل نہیں ہوتے تھے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے ہی نماز جو ہے وہ پڑھائی، جو کہ ایک انڈیکیشن تھا صحابہ کرام کے لیے کہ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جگہ پہ جو آنے والا خلیفہ ہو، کیونکہ امام جو ہوتا تھا مسجد کا، یعنی نماز کا جو امام ہوتا تھا وہی لیڈر مانا جاتا تھا، تو اسی لیے اس کے متعلق یہ تھا کہ ان کو ذہن میں۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک طرح کی سول وار جو ہے وہ رسول اللہ کی وفات کے بعد اس کو بچایا، جب یہ طے کیا کہ لوگ نہیں ماننے کو تیار تھے کہ رسول اللہ کا انتقال بھی ہو سکتا ہے یا ہو گیا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہی جو ہے وہ قرآن کی وہ آیات پڑھ کے یقین دلایا تھا کہ رسول اللہ انسان تھے، ان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا تھا، چلے گئے۔ اور پھر رسول اللہ کی قبر مبارک کی جو جگہ تھی وہ بھی انہوں نے ہی ایک حدیث کے ذریعے سے ہی طے کی تھی۔ تو ان کی بڑی آنرز ہیں، بہت زیادہ ان کی عزتیں تھیں مسلمان کمیونٹی میں۔ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو مہاجرین جو تھے، ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے غم میں تھے رسول اللہ کے پاس، لیکن ان کو ان کے علم میں آیا کہ
انصار کے ایک گھر میں سقیفہ بن سعد غالباً نام تھا اس گھر کا، تو وہاں پہ تمام انصار جو ہیں، جو مدینے کے جو لوگ تھے وہ جمع ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو چیز ڈسکشن میں چل رہی ہے وہ یہ کہ چونکہ ہم نے اسلام کی خدمت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا مدینے میں، اور ان کی بڑی سروسز ہیں، وہ لڑے بھی اسلام کی خاطر، اپنی جانیں بھی دی انہوں نے، تو اس لیے ان کی رائے یہ تھی کہ آنے والا جو خلیفہ ہے رسول اللہ کے بعد وہ انصار میں سے ہوگا۔ یہ معاملہ تھوڑا سیریس تھا، اور یہ بات علم میں آئی حضرت صدیق کے، حضرت عمر کے، اور دوسرے تمام جو مہاجرین صحابہ کرام تھے ان کے علم میں یہ بات آ گئی تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے، اور اسی لیے وہ فوراً اس میٹنگ میں پہنچے، حالانکہ بھی رسول اللہ کی تدفین بھی، یعنی ان کا بھی بریل بھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ لوگ فوراً پہنچے اس لیے کہ اس کے اندر کافی کمپلیکیشنز ہو سکتی تھیں اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا تو اس لیے جب یہ وہاں پہ پہنچے اس میٹنگ میں تو بات بالکل صحیح نکلی، اور واقعی وہاں پر یہ میٹنگ چل رہی تھی انصار میں کہ جو خلیفہ ہے وہ انصار میں سے ہونا چاہیے۔ تو حضرت بکر صدیق نے ان کو یہ بتایا کہ ہم آپ کی جو سروسز ہیں اس سے بالکل انکار نہیں کرتے، ہمیں کوئی عہدے کا لالچ نہیں ہے، نہ ہمیں پیسہ چاہیے نہ ہمیں عہدہ چاہیے، آپ میں سے جو دل چاہے ہو جائے، ہمارے لیے سر آنکھوں پہ عزت کی بات ہے، مگر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ عرب جو قبائل ہیں یعنی ٹرائبس ہیں، ان کا نظام ٹرائبس کا ایسا ہے کہ وہ آپ بنتے جائیں گے مگر وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ تو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، ہمیشہ سے انڈیپینڈنٹ رہے ہیں، اور ان کی نیچر میں انڈیپینڈنس ہے، اور یہ اگر کسی کی بات مانتے ہیں تو کعبہ شریف کی عزت کی وجہ سے اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی وجہ سے یہ صرف اور صرف قریش کی بات مانتے ہیں، باقی کسی کی مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ لوگ ہو جائیے، لیکن آپ کی بات کوئی نہیں مانے گا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کیوس، جھگڑے، جنگیں، تو فائدہ کیا؟ تو یہ بات انصار کے سمجھ میں فوراً آ گئی، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، ٹرائبل سسٹم ایسا ہے کہ یہ لوگ صرف قریش کی بات مانیں گے۔ پھر یہ بھی حدیث پڑھ دی گئی کہ اگلے 30 سال تک جو ہے وہ خلیفہ جو ہے قریش میں سے ہوگا، یہ رسول اللہ کی حدیث تھی، تو اس نے بھی کنفرم کر دیا۔ پھر یہ ہوا کہ کس کو قریش میں سے پریزنٹ کیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، بہت بڑے صحابی تھے اور بہت سادے اور بہت شاندار آدمی تھے، تو ان کا نام پیش کیا، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ صحیح معنوں میں ڈیزرونگ ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کے بعد تو یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ امپورٹنس دی ہر معاملے میں، وہ حضرت بکر صدیق کو، ان کا جو رشتہ تھا، ان کو جو تعلق تھا، تو وہ ایک بالکل الگ ہی تھا۔ تو انہوں نے ان کا نام پیش کیا، اور پھر حضرت زید بن ثابت جو انصاری تھے، ینگ آدمی تھے، اور ان کے بڑی اچیومنٹس اور ان کی بڑی سروسز ہیں جن کا ذکر بعد میں آئے گا اسی کورس میں، تو انہوں نے سیکنڈ کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو ہی میں پریزنٹ کرتے ہیں، ہم بالکل سیکنڈ کرتے ہیں، اور ان کو ہی خلیفہ ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے تمام کی تمام میٹنگ نے، جو لوگ اویلیبل تھے اس وقت وہاں پر، انہیں سب نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ مانا، اور نیکسٹ ڈے جو ہے وہ پھر مدینے میں عام ہو گیا تھا، اور پھر مدینے کے تقریباً تمام لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو ہی خلیفہ مان لیا، اور اس طرح سے یہ آپ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدفین کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کو کچھ شکایت تھی، لیکن وہ شکایت دور ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے ان کو خلیفہ مان لیا، اور اس طرح حضرت بکر صدیق جو ہے وہ تقریباً 100% میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ پہلے خلیفہ بن گئے۔ تو یہ ان کے الیکشن کا واقعہ تھا، یہ ریڈی میڈ آنسر آپ کے پاس موجود ہے، کبھی آئے
تو اس میں صرف ایک میں نے آپ سے کہ فرسٹ پروفٹس کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ سیشن میں آ جائے گا، تو اس میں آپ دیکھ لیجیے گا. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.